اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور پیارے محبوب، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں اور دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی۔ جب وہ دعا کرتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو ہدایت دی جائے، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوال کرے تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا۔ صبح میں نے تفصیل سے یہ عرض کیا تھا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا، یہ ذکر کرنا، دعا کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، استغفار پڑھنا، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا، صحابہ کا عمل تھا۔ بلند آواز سے ذکر کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، یہ حضور کا عمل مبارک تھا۔ بعض لوگ بڑی جرأت کرتے ہیں جو کہتے ہیں یہ بدعت اور شرک ہے، اور ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے ان کے یہ شرک اور بدعت کے فتوے کی زد میں کون آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، روح کانپ جاتی ہے ان لوگوں کی جرأت کو دیکھ کے، اتنی جرأت ہے ان کے اندر، شرک اور بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اور ان کو اپنی جہالت کی وجہ سے یہ پتہ ہی نہیں، اس کی زد میں صحابہ بھی آ رہے ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود آ رہے ہیں۔ اگر معاذ اللہ صحابہ مشرک ہے، معاذ اللہ نقل کفر نواشد، حضور مشرک ہے، پھر کائنات مسلمان کون؟ بڑے تعجب کی بات ہے جی۔ دعا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر کرم کرنا چاہتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ آیا کیا کہہ رہی ہے، اے میرے محبوب، میں اپنے دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں اذا دعان، جب بھی وہ دعا کرتا ہے۔ اب یہ مطلق حکم ہے، یہ قرآن کا مطلق، یہ نہیں کہ کوئی فجر کے ٹائم دعا کرے گا تو اللہ کہے گا نہیں ہون فجر دا ٹائم ہے، نہیں اس ٹائم تیری دعا قبول نہیں، یا ہون رات ہو گئی، نہیں ہون تیری دعا قبول نہیں۔ آپ دن کے 24 گھنٹے، دن رات کے 24 گھنٹے کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں جب بھی اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس کو قبول کرے۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر یہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تیری جنت مول نہ برسوں، جنت کی تحقیر کرتے ہیں۔ الو کے پٹھے، تجھے جنت میں گھسنے کون دے رہا ہے؟ جنت کوئی ایویں چیز ہے کہ ٹوٹی جتیاں لے کے چھانڈ بورا لے لیا اور اپنا مرونڈا لے لیا؟ جنت کو مرونڈا ہے؟ ہاں جی، کپڑے دے کے، جتیاں دے کے، تو چھانڈ بورا دے کے تو مرونڈا کھا لیا، جنت کو مرونڈا ہے؟ او بابا، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ جب وہ اللہ راضی ہوتا ہے اور رضا کے بعد جو انعام دے گا اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو جنت کی جو تحقیر کرتا ہے، سارے اللہ کے نبیوں نے ساروں نے جنت نہیں مانگی، دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ میرے آقا جی، یہ حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک موجود۔ آقا جی فرماتے کہ بابا جنت کا سوال کیا کرو اور جنت الفردوس مانگا کرو اللہ سے۔ بھائی یہ کوئی حقیر چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور جب بھی توفیق ملے اللہ سے دعا کرتے رہو، دعا کرو، خوشحالی میں دعا کرو، صحت میں دعا کرو، آسانی میں دعا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا فرمائے اس وقت دعا کرو، یہ نہیں کہ جدو ہن مصیبت پہ گئی، کاروبار بند ہو گیا، ہاں جی گھر جناب بیماریاں پھیل گئیاں، پیسے ختم ہو گئے، لیاؤ جی مدرسوں ذرا منڈے بلاؤ نہ ذرا قرآن پڑھ جائیں، ایت کریمہ پڑھانا جی، ایت کریمہ پڑھانا، 1.25 لاکھ واری ایت کریمہ پڑھاؤ، منو فلانی مائی صاحبہ نے دسیا ہے، فلانی باجی نے دسیا ہے، تو جو اللہ رسول نے دسیا ہے وہ نہیں قبول ہے جی، وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ رسول نے جو بتایا وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے بندے قرآن کے ساتھ یاری لگا، اس کے ساتھ یاری لگا، اتنی تو ہونی چاہیے جتنی تیری کسی یار کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب یار کو تو آواز دیتا ہے کہ یار میرے پر مشکل وقت ہے تو مہربانی کر دے،
میری تھوڑی سی مشکل آسان کروا دیں. او بابا تیری اتنی تو اللہ سے آشنائی ہونی چاہیے نا کہ جس وقت تو مصیبت میں آئے کہ یا اللہ مہربانی فرما دے، تیرا بندہ مشکل میں ہے. تو اللہ تیری مشکل کیوں آسان نہیں کرے گا؟ لیکن بشرطہ اللہ سے آشنائی تو ہو نا، تعلق تو ہو نا. یا میری راہ جاندے بھی ایتھے ہوں کنی باری ہوندے نے چنگے بھلے بھیک منگتے رہتے ہیں، چنگے بھلے ہوندے نے، آئے ایک باری آئے بھیک منگی تو ہو گئے. اکثر لوگ پہلے تو دے دیتے تھے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے. مسجد کے اندر بھیک دینا حرام ہے، حرام کام مسجد میں ہی کرتے تھے. لیکن اب میں کہہ ان کو تھوڑی سی عقل آئی ہے، سمجھ میں آئی ہے بات کہ مسجد میں بھیکاری کو بھیک نہیں دیتے. یعنی اگر یہ بندہ جو یہاں پر کھڑا ہو کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے وہ اپنے کسی یار کے پاس چلا جاتا ہے جو اس کو جانتا ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس کی عیش نہیں ہوتی، کیا اس نے منع کر؟ حاجی کبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی کبیر صاحب نے کہا یار لاکھ روپے دے دو، کیا کبیر منع کرے گا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے ساتھ اس کی آشنائی ہے، میرے ساتھ. تو میرے جب رب کے ساتھ اتنی آشنائی نہیں جتنی کبیر کے ساتھ ہے، تو پھر حضرت صاحب کیا مجھے مسلمان بھی کہلانے کا حق ہے؟ اوکھے ویلے آ کے آوازاں دینیاں، دعاواں کرنیاں، یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ اس کی مہربانی ہے، کر لے ورنہ صرف قرآن اور رب کریم. مجھے اکثر لوگ آ کر نہیں کہتے ہیں ہمارا کاروبار بڑا تنگ ہو گیا نہیں کاروبار کو. اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ کو تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں تھوڑی سی دوستی یاری کرنا، اللہ کے ساتھ کرنا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اللہ تو کہتا ہے میں ولی ہوں، میں دوست ہوں تمہارا، میں قریب ہوں تمہارے، ذرا میرے ساتھ تھوڑی سی آشنائی تو کرو نا. رزق بھی اللہ نے دینا ہے، کاروبار بھی اللہ دینا ہے، سب کچھ اللہ نے دینا ہے. جب تو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، اس کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا تو تجھے کیوں نہیں دے؟ وجہ چل. ایک عام سخی آدمی اس کے پاس بندہ جائے اور ہاتھ پھیلائے، عام سخی آدمی کی بات کر رہا ہوں، عام سخی آدمی کی، وہ خالی نہیں لوٹاتا. تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جو سخیوں کو پیدا کرنے والا ہے، سخیوں کا خالق ہے، آپ اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، آپ اس سے مانگیں اور وہ آپ کو ایسی آقا جی فرماتے اللہ بڑا کریم ہے، وہ حیا والا ہے، اس کو سب سے زیادہ حیا آتی ہے اس وقت جب اس کا بندہ کوئی ایسے کر کے مانگے اور اللہ اس کے خالی ہاتھوں کو لوٹا دے. ایک عام بندے کی میں بات کر رہا ہوں، عام بندہ اتنا حیا کرتا ہے. میرے پاس یہ بندہ چل کے آیا ہے، اپنی ضرورت لے کے آیا ہے، میری جتنی اوقات ہے میں دیتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے رب کی قدرت سے کوئی شے پائے نہیں. پھر میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا، جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جس نے 3 بار جہنم سے پناہ طلب کی، جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے پناہ میں رکھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے سوال کرتے تھے تو آقا جی 3 مرتبہ ایک بات ارشاد فرماتے تھے. اب یہ دیکھو جس بندے نے اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا، جنت بھی کہتی ہے اللہ مجھے مانگ رہا ہے عطا فرما دینا، اس کو عطا کر. اور جہنم سے جس نے پناہ مانگی. آج کل کے ایام میں یہ بڑی قیمتی گھڑیاں چل رہی ہیں، بہت قیمتی گھڑی ہیں. یہ جو گزر گئی ہیں اب دوبارہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گی، جو آنے والی ہیں وہی آپ کے نصیب ہے. ہر نماز کے ساتھ زیادہ نہیں تو 5 منٹ اللہ سے اپنے لیے دعا کرو، اپنے مقدر بدلنے کے لیے، اپنی تقدیر بدلنے کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے. آج صرف 5 منٹ نماز کے ساتھ آپ دعا کرنے ہیں اللہ سے حضرت، اور دعا کرنی ہے یقین کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہاتھ چکا ہوا ہے یا اللہ بھی دے دیتے، اے بھی دے دیتے، اے بھی دے دیتے، اے بھی دے دیتے. انہیں پتہ نہیں یا اللہ ہوں تو دیں گا بھی کہ نہیں دیں گا، ہوں دے بھی دے ہوں اللہ پتہ نہیں دے بھی گا نہیں دے گا، اللہ دے دے بھائی ٹھیک ہے چل اٹھ کے آؤ. اب سونا بھی کہندا اچھا ٹھیک ہے بندیا تینوں تو لوڑ ہی کوئی نہیں ہے جی انج کری دی دعا، انج اللہ دی بارگاہ دعا کری، تینوں ضرورت ہی کوئی نہیں، چل جا تو بھی میرے دربار تو نکل جائے تو
اللہ پھر اس کو بھی محروم بھیجتا پورے یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ وہ قادر و قدیر قدرت والا رب ہر شے پر قادر ہے، اور تو مانگے گا. دیکھو نا جی، بلا تشبیہ وہ ذات بہت بڑی ہے، وہ وحدہ لا شریک. میں اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے جب کوئی چیز لینا چاہوں تو میرے پاس اتنا یقین ہے کہ میں اپنے باپ سے کہوں گا وہ لے کے دے گا. اگر وہ نہیں دے رہا نا تو میں ضد کروں گا. میرا باپ یا میری ماں مجھے لے کے نہیں دے رہی تو میں ضد کروں گا، اور جب میں ضد کروں گا پہلے ایک دو دفعہ کہ ماں پیو کہ چل نہیں لے کے دینی، چل نہ جائے تو ہے نہیں. پھر جب بچہ کہنا نہیں ابو جی اماں جی، تھوڑا ضد لانا تو بندہ اپنا ماں پیو کہ اچھا چل دفعہ لے چل. بلا تشبیہ وہ ذات بہت بڑی. یہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی رب سونے سے تھوڑا ضد تو لگاؤ، تھوڑا جا لاڑتے کرو رب سونے نال. اللہ اکبر. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے رب سے دور کر دیا گیا. ہمارے رب سے اس کو بڑا کوئی خطرناک، بڑا کوئی جلال والا، غصے والا اور جہنم میں پھینکنے والا اللہ بنا دی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس شے نے دور کر دیا. بندہ اتنی تو آش نہیں رکھے نا جی. ہاں جی، اللہ اکبر. اما جی عائشہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ دعا مجھے سکھائی. یہ دعا آپ بھی سن لیں، اس میں ریکارڈ بھی ہو جائے گی اور اس کو بعد میں یاد بھی کر لیجئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سچے باپ کی سچی بیٹی کو یہ دعا سکھائی. اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی ہر اس خیر کا سوال کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں. ٹھیک ہے؟ پہلی دعا کیا؟ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے مجھے معلوم نہیں. پہلی دعا. دوسری، میں تجھ سے ہر شر سے پناہ طلب کرتی ہوں جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں. جو بھی مجھے معلوم ہے نا کہ یہ بھی شر ہے، یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی دکھ ہے، یہ بھی پریشانی، یہ بھی. یا اللہ جو مجھے معلوم ہے وہ بھی، جو مجھے معلوم نہیں صرف تجھے معلوم ہے وہ بھی، ہر شر سے مجھے پناہ عطا فرما. پھر حضور نے فرمایا یوں کہو اے اللہ، میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتی ہوں جس کا تیرے بندے اور تیرے نبی نے سوال کیا. ہر اس شے کا، خیر کا تجھ سے سوال کرتی ہوں. یاد رکھیں، مجھے نہیں پتا کیا میرے لیے بہتر ہے کیا بہتر نہیں. آج آپ ذرا پیچھے ماضی میں نظر مار کے دیکھیں نا تو آپ کو بعض ایسے فیصلے نظر آئیں گے کہ جو اس وقت آپ کو لگتے تھے کہ بڑے برے، میرے لیے بڑا نقصان کی بات ہو گئی، لیکن آج آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ کے لیے بہترین فیصلے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز نہیں ملی آپ کو وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی. اس لیے اماں جی کہتی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا اے عائشہ، اے اللہ، میں ہر اس شر سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ طلب کی. پھر حضور نے فرمایا، دعا کیا، اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور اس قول اور عمل کا سوال کرتی ہوں جو جنت کے قریب کر دے. یا اللہ صرف مجھے جنت نہ عطا فرما، میرے عمل بھی جنتیوں والے کر دے. اے اللہ، میں تجھ سے دوزخ سے پناہ طلب کرتی ہوں اور اس قول اور عمل سے پناہ طلب کرتی ہوں جو جنت کے قریب کر دے. ٹھیک ہے نا جی؟ میں اکثر عرض کرتا ہوں حلالی اور حرامی ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. دنیا کے اندر کوئی سرٹیفکیٹ آپ کو حلالی حرامی ہونے کا سرٹیفکیٹ ادارہ نہیں دیتا. بندے کی عادتیں بتا دیتی ہیں کہ یہ حلالیوں والی ہیں یا حرامیوں والی ہیں. وہی بات اماں جی مانگ رہی ہیں، یا اللہ مجھے جنت بھی عطا فرما اور ہر وہ قول و فعل، ہر وہ بات جو جنتیوں میں ہوتی ہے وہ میرے اندر پیدا فرما.
جنتیوں والے عمل اور جنتیوں والے کام مجھ سے کروا، ہاں جی، حلالیوں کی سند جو ہے نا جی وہ عطا فرما، تمہاری اپنی شخصیت سر سے لے کے پیروں تک وجود تمہارا یہ ضمانت دیتا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، یہ جو ہے نا جی جنتی والی کیٹیگری ہے یا جہنمیوں والی کیٹیگری، اور اس قول و فعل اور عمل سے اللہ پناہ عطا فرما جو جہنم کی طرف لے جائے، صرف جہنم سے ہی نہیں، ہر اس کام سے بھی، اس عمل سے بھی، اس فعل سے بھی، اس قول سے بھی۔ اور پھر اے اللہ میں تجھ سے دوزخ سے پناہ طلب کرتی ہوں اور اس قول اور عمل سے پناہ طلب کرتی ہوں جو دوزخ کے قریب کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرے لیے جو چیز مقدر کرے تو اچھی چیز مقدر فرما۔ یہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث پاک ہے۔ یہاں سے بات پتہ چلی دعا کیسے کرتے۔ دعائیں وہ سب سے خوبصورت دعائیں ہیں جو حضور نے سکھائیں اپنے صحابہ کو۔ اب یہ حضور میری اماں جی عائشہ کو سکھا رہے ہیں۔ اب حضور نے جو دعا سکھائی ہے، قبلہ آپ خود تصور کیجئے ان الفاظ کے اندر بھی برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضور کے لب انور سے نکل رہے ہیں اور حضور تعلیم فرما رہے ہیں، بیٹا اپنا عائشہ یہ کرنا ہے، عائشہ یہ کرو، یہ مانگ اپنے کو خاص چیز دیتا ہے۔ اور میری ماں سے زیادہ حضور کا خاص کوئی نہیں تھا، ساری ازواج خاص تھیں، لیکن اماں جی عائشہ کی کچھ ذرا بات اور تھی، یہ حضور کی محبوبہ تھی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔